ایک گل یاد رکھو کہ باپ او ہستی ہے کہ جدیاں شانہ اس بیان فرمائیاں نے جیڑا ساری کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پالن خار بھی ہے۔ آپ یقین جانیں قرآن مجید کے اندر جب اس رشتے کا تذکرہ میرے رب نے فرمایا ہے نا، اس سے پہلے میں ایک آپ کو مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر حضور علیہ السلام دے چہرہ مبارک دا ذکر کیتا، سونے رب نے سونے قرآن سونا انداز اپنایا ہے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ ایک گل اس واسطے تو ٹوری ہے کہ میں ایک دو آیت تواڈے سامنے پیش کراں تاکہ تسی سمجھو کہ اس رشتے دی رب دی نظر چ اہمیت کی ہے۔ یہ شانہ تسی بڑی واری سنیاں، ماں دیاں شانہ تے اساں خطیب بھی بڑیاں ڈٹ کے بیان کر دیاں، اور میری عادت خطیب جو ہوئے گلی گلی محلے لوگ فرمائشاں کر دیں جی ماں دی شان سناؤ، پر یقین جانو جدوں غور کریے نا تے اے بابا ایسی ہستی ہے کہ پتر دی جنت ماں دے پیراں تھلے تے ماں تے پتر دو ماں دی جنت اے دی رضا وچ۔ تسی سمجھے نہیں، میرے جملے دا وزن نہیں تساں کیتا کہ اے تے حضور دا فرمان ہے، کوئی شک نہیں کہ بچیاں دی جنت ماں دے، ایک باری بولو ہاں یار، ماں دے پیراں تھلے تے سارے تیاں تے پتران دی تے انہاں دی ماں دی ساریاں دی جنت اس بابے دی رضا چھے۔ اللہ دی قسمیں جے بابا انہاں تے راضی نہ ہوئے، نہ خدا راضی ہوندہ ہے نہ مصطفیٰ راضی ہوندہ ہے۔ آپ اس جملے کو لکھ کے لے جائیں، جو مفتی آپ کی پسند کا ہے گلی گلی گھومیں، اس کو پڑھائیں کہ گجرات شہر کا ایک مولوی ہے جس کا نام ہے آصف رضا نقشبندی، وہ یہ جملہ بول کر گیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ بس تسی اینی گل سمجھ جاؤ کہ ماں جنت ہے تے جنت دا سب تو وڈا بوئے رب باپ نو بنایا ہے۔ بوہ کھلنے دے اندر بڑھنے ایڈے نہیں، یہ اسی پاکستان چکندہ ٹپ سکنے ہیں، جنت دکاند نہیں ٹپڑ لگا گئی۔ بولو نا یار، نہ ہی کسی دا ہاتھ ٹپڑنا ہے کہ کوئی کاند ٹپ کے اندر جائے گا، جنوں میں اجازت ملنی ہے۔ دیکھو نا حضور علیہ السلام نے جنت دے 8 دروازے دا ذکر فرمایا ہے۔ ایک دن حضور 8 بوئیں دا ذکر پہ فرماندے سن، حضور نے فرمایا کہ نمازی جو ہیں وہ باب الصلاۃ سے جنت میں جائیں گے، اور مجاہد جو ہیں وہ باب الجہاد سے جائیں گے، اور روزہ دار باب الریان سے جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر عرض کر دن یا رسول اللہ، کوئی ایسا جنامی ہے جدے واتے 8 بوئے کھلے ہونگے؟ انج نہیں، ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر، ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، بھی تواڈے واتے 8 کھلن، جدروں دل کردہ جنت چ لنگ جاؤ۔ اے ابو بکر، مینوں انج لگدا ہے انہاں جنیاں وچوں صدیق اکبر بھی ہوئے گا جدے واتے 8 بوئے کھلے ہون۔ یہ جنت کے دروازے ہیں، اور حضور نے فرمایا جو سب سے اونچا اور بڑا دروازہ ہے جنت کا وہ باپ ہے۔ وہ کیا ہے بولو؟ باپ ہے۔ دیکھو یار، اللہ تعالیٰ نے جس ویلے حضور علیہ السلام دے چہرے دا ذکر فرمایا نا، اہمیت دیکھنا، رب جدوں بھی اللہ اللہ ہو کے کسی چیز دی قسم ارشاد فرماندہ ہے نا، تو اس تو مراد یہ ہوندہ ہے تاکہ اے میرے بندیاں نو اے دی اہمیت دا اندازہ ہو جائے۔ اچھا بولو یار، اے دی اہمیت دا، وہ کوئی محتاج نہیں کہ وہ دیواتے قسم کوئی مجبوری ہو دی، وہ رب ہے جڑا مجبور ہوئے، وہ رب نہیں ہوتا۔ اچھا بولو نا یار، یہ اس کا انداز ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ اپنی شان کے مطابق ہمیں اہمیت سمجھانے کے لیے۔ دیکھو نا یار، اللہ تعالیٰ نے جس ویلے حضور دے چہرے دا ذکر فرمایا، سنو رب دا قرآن، اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والدعاء واللیل اذا سجا،
لو رب ہو کہ میں قسم ارشاد پیا فرمانا کملی والے مینو تیرے چہرائے والدعا دی قسم فرمایا واللیل اذا سجا مینو مصطفیٰ دیاں زلفاں دی قسم اے اللہ دا انداز ہے اللہ نے جس ویلے حضور دے زمانے دا ذکر فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ نے جس ویلے حضور علیہ السلام دے شہر دا ذکر فرمایا ہے پیدائش والے شہر دا نبی کریم دی ولادت گاہ دا سونے رب نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد سنو ناگریاں والے دے غیور مسلمانوں اللہ فرمایا کملی والے مینو اس شہر دی قسم کیڑا شہر لا اقسم بهذا البلد مکے شہر دی قسم اللہ مکے دی قسم کے دیوا ارشاد فرمائی دے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اس وقت ارشاد فرمائیے اے مکے دیاں او گلیاں نے جنہاں نے زہرا دے بابا دے پیران دیاں تلیاں چمیاں ہوئی ہیں اگلی گل سنو فرمایا وَوَالِدِيُّ وَمَا وَلَدْ مینو والد دی قسم نالے مولود دی قسم اب یہاں حیرانگی پیدا نہیں ہوتی نہ وہ کسے دا والد ہے نہ وہ کسے دا نہ انہوں کسے نے جنم دیتا ہے نہ انہیں کسے نو اچھا بولو نا یار وہ پاک ہے نہ وہ دی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسے دا اچھا بولو نا یار یہ 25 دسمبر آ رہی ہے لوگ کرسمس کی جناب والا عیسائیوں کو مبارکیں دے رہے ہیں آپ جانتے ہیں عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ جو مسیح علیہ السلام ہے نا یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ برتھ ڈے ہے ان کی پیدائش کا دن ہے رب دے پتر نے میں کہا نہ ہو مسلمانوں ایویں نہ ہر کسی دے مگر پاج پویا کرو کادی مبارک دین دے پہ ہو اپنے ایمان نو برباد کر دے پہ ہو آپ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے یہ جو عقیدہ ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم تمہیں جناب ہم عیسائیاں دے نال اظہار یکجہتی تے کیک کٹاں گے تے کادا کیک کٹیں گا تم اس گل نو تسلیم کر دے تیرا ایمان کہ رب دا کوئی پتر ہے بولو نا یار بچہ تے بولو نا یار رب دا کوئی پتر ہے نہ بلکہ رب دا قرآن آندا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بلکہ جیڑا بھی کوئی اپنا لڑائی جھگڑے دی گل نہیں کوئی عیسائی سجن اس عقیدے نو پیش کرے تے انہوں آکھو اے میری گل نہیں رب دا اعلان لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد تے اللہ فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ اللہ تسی تے کسی دے والد ہی نہیں تے پھر قسمہ فرمایا میں اس رشتے دی قسم رب ہو کے اس وقت ارشاد پیا فرمانا تاکہ رسول اللہ دا کلمہ پڑھن والے غلاماں نو پتہ لگ جائے جے ماں دیاں بڑیاں شانہ نے نا تے اے رشتہ بھی ہوئے جدیاں قسمہ میں رب پیا اٹھانا اے رشتہ بھی ہو شانہ والا ہے کہ جدیاں قسمہ میں رب پیا اٹھانا دوستان محترم یاد رکھو ایک حضور نے ماں پیو نل وفا دا درس دیتا ہے کدا درس دیتا ہے اچھا بولو نا یار بزرگ بابے بیٹھے ہو کم از کم اپنی اولاد دی اتنی تربیت ضرور کر کے جاؤ کہ تواڈے جان دے بعد انہوں عادت ہوئے کہ جڑے وڈے ہوندے جڑے دنیا تو ٹر جان انہوں واتے اصال ثواب بھی کرید ہے تے دعاواں بھی منگ دی ہیں آج ہر بندے دا غل ہے یہ جناب برکت نہیں پیندی گھر وچ تے فلان ہے حضور نے فرمایا ایدی وجہ پتہ کی ہے اسی لوگ غافل ہو گئے
حضور فرمایا جڑے گھر وچ ماں پیو واسطے دعا کرنی چھڑ دیتی جائے نا رب برکت دے دروازے بند کر دیندا۔ حقیقت ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ ہن تسی جو مرضی جناب طریقہ کار اپناؤ، برکت کیویں آئے گی؟ برکت دا ایک ہی طریقہ ہے، تسی ماپیاں واسطے دعا کرنی شروع کر دیو، رب برکت دے دروازے کھول دے گا۔ اور آپ یقین جانیں دعا اتنی ضروری ہے۔ حضرت ابو قلابہ یہ تابعی بزرگ گزرے ہیں، حضرت انس کے شاگرد تھے یہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے گاؤں کا قبرستان ہے۔ عجیب حالت میں نے اس قبرستان کو دیکھا کہ سارے مردے ان کی قبریں کھلی ہوئی ہیں، تو وہ باہر نکل کے قبران دے کناریاں تے بیٹھے ہوئے۔ کتھے بیٹھے ہوئے؟ قبران دے تے انہاں دے ہتھاں وچ نور دے طباق نے، نور دے طباق نے تے نور نکلدا پیا، او پھڑ کے بڑے ہی خوش نے۔ حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں میں ویکھیا ایک بابا بڑھا جیا چٹی داڑھی والا قبر دے کنارے تے بیٹھا ہویا، او دے ہاتھ خالی، انتہائی پریشان، سفید داڑھی ہے، اکھاں چتھرو نے، تے مایوس ہو کے قبر دے کنارے تے بیٹھے۔ آپ فرماندن میں خواب دے اندر چلا گیا، میں جا کے بابے دے مونڈے تے ہاتھ رکھے ہیں، میں کیا بزرگو ہر قبر والے دے ہاتھ چ نور دا طباق، بابا تیرے ہاتھ کیوں خالی نے؟ حضرت ابو قلابہ نے او دنیا والے بڑھڑے بابے نے میرے والوے کھے آئے، میرے والوے کے اکھاں چتھرو نے رو کے آندھا ابو قلابہ رازے وے اے جڑے اپنیاں قبران دے کناریاں تے نور دے طباق لے کے بیٹھے ہوئے نے، اے او خوش نصیب نے جنہ دی اولاد نواتے سالے ثواب پہ کر دیئے، اے او خوش نصیب نے جنہ دے پتر انہ دے مرن دے بعد شرابی نہیں بن گئے، زانی نہیں بن گئے، بے ایمان چور ڈکیت نہیں بن گئے، رشوت خور نہیں بن گئے، بلکہ اے او خوش نصیب نے انہ دے مرن دے بعد پتر نمازی بن گیا، ابے دے مرن دے بعد پتر نمازی بن گیا، رسول اللہ دی غلامی چاہ گیا، باپ واتے صدقہ کردائے، باپ واتے خیرات کردائے، باپ واتے احسال ثواب کردائے، کہ بابا رو کے آندھا ابو قلابہ میں او بد نصیبہ پتر تے میرا بھی ہے پر میرے مرن دے بعد گناہاں دی دلدل وچ پھس گیا ہے، گناہاں دی دلدل وچ پھس گیا ہے، ہن میں پچھتانا کاش کدے میں اپنے پتر نو عشق مصطفیٰ والا رستہ بھی کھایا ہوندا۔ حضرت ابو قلابہ کہنے نے میں دے بیٹے نو جان دایا، میرے پنڈ دا بابا آیا، میری اکھ کھلی ہے، نماز فجر ادا کرن دے بعد میں دے بیٹے دے دروازے تے چلا گیا، دستک دیتی ہے، اس بابے دے بچے نے دروازہ کھولے ہے، سنو مسلمانوں مرتے جانا ہے، ٹرتے جانا ہے، پتہ نہیں کتنے بیلی بیٹھے ہونگے جنہاں دے باپ دنیا تو ٹر گئے، یاد رکھ تیرے اعمال دا، تیرے اعمال دی وجہ تو تیرے باپ دی قبر تے اثر پیندا ہے، تو برا ہوئے تے برا اثر، تو نیک ہوئے تے نیک اثر، اگر چاہنے میرے بابے دی قبر جنت دا باغ بن جائے تو سچے دل نال توبہ کر لے، میرا اللہ جنت دے دروازے کھول دے گا۔ فرق پیندا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد۔ یاد رکھو فرق پیندا ہے۔ حضرت ابو قلابہ کہندے میری آنکھاں چتھرو ویکھے نوجوان، سنو سنو، آکھن لگا ابو قلابہ جی کی گل
میں آکھیا بچیا اج رات میں خواب ویکھی ہے، میں خواب اندر تیرے باپ نو ویکھی ہے، جتنا بھی گناہگار ہوئے بے غیرت نہ ہوئے، غیرت والا ہوئے، کہ جس ویلے مرے ہوئے باپ دا ذکر آیا اکھاں وچ نمی آ گئی، آکھن لگا حضور کی ویکھیا جے؟ آپ نے فرمایا اے سارا خواب وے لوکی نور دے طباق لے کے بیٹھے ہوئے نے، تیرے باپ دی جھولی خالی ہے، اے سالے ثواب کوئی نہیں، صدقہ خیرات کوئی نہیں۔ فرمایا پترا میری گل من توبہ کر لے، تا اپنے باپ واتے اے سالے ثواب کریا کر، دعاواں منگیا کر۔ آپ پیغام دے کے چلے گئے، گل دل نو لگ گئے۔ میں بھی دعا کرنا متے کسے دے دل نو لگ جائے۔ تقریراں بڑیاں روز کری دیاں، لیکن آج ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ چلے جانا ہے، باپ نے بھی پتہ نہیں کب کس کا کون چلا جائے، کوئی وقت تو مقرر ہے نا، لیکن وہ دے بعد صرف یہ روایت نہ رکھیں کہ ہم نے 5 دیگیں پکا لی، ابا جی کے نام کا موٹا گوشت دیا، بس کام ختم ہو گیا، اور ابا جانے تھے کور جانے تھے، ساڑھا تے کوئی رول ہی نہیں۔ بولو نا یار، یہ بات نہیں ہے جناب، یہ زیادتی ہے، یہ بے وفائی ہے۔ صرف کل 10 لوگ کہتے ہیں جی ایک کام مکا لین دو جناب سانو، میں کدی حیران ہونا اس جملے تے۔ لوگ کہتے ہیں کل شل تو بھگت لئیے نا، کام مکلو ایک واری۔ کیا مطلب ہے کام مکلو ہے؟ یہ دے بعد تو اماں بے واسطے دعا کو نہیں کرنی؟ سوال ہے یار توڑے، کیا مطلب ہے کام مکلو ہے؟ دیگاں شیگاں پاک لین دیو، بندیاں نو کھوا کھو لین دیو، یہ کام مکن دیو، تے پھر کام مک نہیں گیا چلیا، کام ہونی تے شروع ہے۔ بولو نا یار، میں نے دسو سب تو زیادہ اوکھا ویڑا کیڑا ہے؟ قبر دا انجی گال ہے۔ حضور نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سے سب سے مشکل ترین منزل قبر ہے۔ ہونی تے تیرے پیو نو تیریاں دعاواں دی لوڑے، ہونی تے تیری ماں نو تیریاں دعاواں دی۔ حضرت ابو قلابہ کہہ کے گئے یار دعا کر، توبہ کر لے، تاکہ تیرے باپ دے اتے بھی اللہ تعالیٰ رحمت دی برسات کرے۔ اس بچے دے دل نو گل لگی، سنو توبہ کیتی ہے تے انج دی توبہ کیتی ہے، ساری ساری رات مصلے تے کھڑا ہو کے روندا ہے، ساری ساری رات حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وجد چاہیا فرمانے لے رونا دل دے، اے رونا دل دے، روگ مٹاوے، جنالے وچھڑے یار ملاوے، روڑ دوڑ والا سجنو تے سدھا جنت جاوے۔ تے اللہ نے راتاں نو روون والیاں دا انداز قرآن چ بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ آئے آئے میاں صاحب بولے آ فرماندے نے راتی زاری اے کر کر روندے تے نیری اکھاں دی چوندے، فجر اوگڑ ہار کہاندے تے سب تو نیوے ہوندے۔ جس ویلے کچھ دن بعد ادھر پتر دعاواں کردا رہیا، روندا رہیا، سچے دل نال توبہ کردا رہیا۔ کچھ دن بعد حضرت ابو قلابہ نے خواب دوبارہ ویکھیا، لوگوں خواب دوبارہ ویکھیا، اوہی قبرستان، اوہی منظر، اوہی بابا جڑا پہلے خالی بیٹھا ہویا آیا، ہن او دے طباق وچ ایسا نور ہے جدا اتنا چاننے کہ سورج نالوں بھی چوکھی روشنی ہوئی ہے۔ آپ بابے دے کول گئے، فرمایا بابا او بابا دستے سینا ہونے نور کتھوں آیا ہے؟ بزرگ بول کے آکھن لگے ابو قلابہ تیرے آکھن تے
میرے پتر نے اتنی سچی توبہ کیتی ہے، میرے پتر نے اتنی پکی تے سچی توبہ کیتی ہے، گناہاں چوں نکل گیا ہے۔ اے نور میرے پتر دی توبہ دی برکت نال ملیا ہے۔ ایک وعدہ کر دیو میرے نال توبہ کر دیو، بولو اینج نا جناب، صرف سواد نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی توبہ دی برکت نال تہاڈے باپ دی قبر نو جنت دا باغ بناوے۔ بولو ایک باری سارے آکھو جا، سنی وابی شیعہ سارے، میں کسے نو گال کڈی اچھا بولو، کسے نو پیڑا آکھیا ہے، کسے مسلک دا بندہ ہے، کسے جماعت دا پارٹی دا ہے، ایک کوئی مطالبہ کر رہے ہیں، توبہ کر۔ اس تو وڈا احسال ثواب کوئی نہیں کہ پتر رسول اللہ دا غلام بن جائے۔ اللہ دی قسم منبر دے بیٹھ کے گل کر، رسمن کام نہیں کرنا، اسلام پریکٹیکل کو مانتا ہے۔ اچھا بولو، کس کو مانتا ہے؟ تیرے اندر جھلک تو نظر آئے یار، پھر اس پیو واسطے اسی انہا بھی نہیں کر سکتے جن نے ساری زندگی ٹھیکیدارانیاں گاڑاں کھا دیاں۔ اچھا بولو کہ کھا دے، آپ یقین جانے اتنے بزرگ ہیں جنہاں سیران تے پرنے بننے ہوندے لیکن تگاریاں چک چک کے انہوں نے وال چڑھ گئے ہوندے، انہوں اپنا سر چھپایا ہوندہ ہے کیونکہ وال ہی کوئی نہیں۔ اچھا بولو یار، آپ یقین جانے آج لوگ کہتے ہیں نا جی ماں ساری رات تڑپ جاندی ہے، نہ ہے دی کوئی گل۔ ہماری ایک گھر کا ایک فنکشن تھا تو ہم وہاں شادی میں شریک ہوئے تو رات کے 2:30 بجے ہماری اپنے آبائی گاؤں میں تھے ہم، تو میرے بچے الگ سوئے تھے، وہ ہمارا گاؤں والے گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، ہمارا بھی بڑا سا گھر ہے ایک کنال کے اندر، تو میں ایک الگ کمرے میں تھا، وہ دوسرے کمرے میں۔ 2:30 بجے میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہوئی تو وہ اٹھ کے رویا۔ آپ یقین جانے میں لحاف کے اندر تھا، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، اور اس کے رونے کی آواز میرے کان تک پہنچی، صرف پہنچی نہیں بلکہ میں پہچان گیا کہ یہ میرے بیٹا تکلیف میں ہے، اور ایک کیفیت ہر پیو دی۔ بولو بیٹھے ہو ابے، بیٹھے ہوئے کثیر تعداد ہے، پتر پریشان ہوئے تو انہوں نیندر پائندی؟ تو ایماندار نہ دسو نا یار، اچھا تے بولو، پتر نو دوائی دی لوڑ ہوئے تے تینوں نیندر پہندی؟ نہ چلے ہو اے ماں نو جی، میں کہا ٹھیک ہے، اے ماں نو آندرہ نو وٹ پہندہ ہے تے پیو دی آندرہ نو بھی وٹ پہندہ ہے۔ کسے بندے نے ترجمہ کیتا ہے، بڑا خوبصورت پیغام دیتا ہے، اندہ فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا، فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا، باپ سر پر ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا، باپ سر پر ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا، بیچ کر اپنا لہو لا کے دوا دیتا ہے، ارے بیچ کر اپنا لہو لا کے دوا دیتا ہے، ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جتوا دیتا ہے، ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جتوا دیتا ہے۔ میرا دل کردہ ہے اس شعر نو میں رپیٹ کرا تاکہ اے پیغام پوری دنیا تک جاوے کہ باپ کون ہوندا ہے، کتنیاں تکلیفاں برداشت کر کے بچہ جوان کردا ہے، آندہ فکر اولاد میں خود کو
نہیں سونے دیتا فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا باپ سر پر ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا ارے بیچ کر اپنا لہو لا کے دوا دیتا ہے ہار جاتا ہائے ہائے ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جتوا دیتا ہے ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جتوا اور یہ حقیقت ہے وہ ہار جاتا ہے پیو کدی نہیں آنا میں پتر تو جیت جاواں بولو نا یار ہاں وہ اپنے کندھوں پہ بٹھاتا ہے وہ اس کا سر اپنے سر سے اونچا رکھتا ہے وہ آندہ جتھوں تک میں نہیں ویک سکیا میرا پتر ویکے مونڈیاں ماما کچھڑ لانیاں ماما کچھڑ لانیاں جتھوں تک اسی ویکھنیاں پتر بھی ہوتے برابر ہو گئے انجی گل پیو مونڈیاں تے باندھیں بھی اچھا بے میرے تو بھی جو مینوں نہیں نظر آیا وہ میرا پتر میرے مونڈیاں تے چڑھ کے ویکھے کیفیت ہے اس رشتے کو بھی پہچانو میرے بھائیو یہ جس ویلے ٹر جانا تے پھر بعد وچ رونا تے ہاتھ مل لیں او دا کی فائدہ بولو نا ساری زندگی میں اکثر اس موضوعات میری تقریر ہوندی ذرا سخت ہوندی میں الفاظ بھی سخت یوز کر جانا او دی وجہ ہے میں جذباتی ہو جاتا ہوں حقیقت ہے جذباتی ہو جاتا ہوں اس رشتے میرے سامنے میرے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں ان کی محنت ہوتی ہے ان کی وفائیں ہوتی ہیں ان کی دعائیں ہوتی ہیں میں اپنی زندگی میں فلیش بیک میں چلا جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ آج میں جس مقام پہ ہوں تیرے پیچھے تیرے ماں باپ کی دعائیں ہیں بس یہ کیفیت ہوتی ہے اس وجہ سے ایسی تقریریں ہوتی ہیں اور کوئی بناوٹی طور پہ کتنی دیر بندہ بول سکتا ہے ایکٹنگ کرے گا تو کب تک کرے گا یہ حقیقت ہے میں دعا کردہ اللہ تعالیٰ اس مجمع اگر کوئی بد نصیب بیٹھا ہے ماں پیو دا گستاخ رب سونا انہوں توبہ دی توفیق عطا فرما اچھا بولو یار ہاں نمازی بن جاؤ ماں پیو دے جان دے بعد تے پکے بن جاؤ انہوں ضرورت ہے جناب اس سالے صاحب پتر نمازی ہوئے جناب وہ اگر ایک نماز 17 رکعتاں پڑھدا ہے تو آخدہ نہیں بار بار نہیں آخدہ ربنا اغفر لی ولی والدیّ بولو تو صحیح نہیں بار بار وہ ریپیٹ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب آپ التحیات میں بیٹھ کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے تو وہ بڑا کریم ہے میرا اللہ بڑا کریم ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو محترم بھائی ٹائم ہو گیا ہاں جی ٹھیک ہو ہمارے بھائی محترم محمد شہزاد صاحب حافظ محمد رضوان صاحب محسن علی ان کے والد مرحوم و مغفور اللہ بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے انتہائی محترم شخصیت استاد الحفاظ جناب قاری محمد رفیق صاحب میاں اقبال صاحب میاں عبدالرزاق صاحب مرحوم کے بھائی جان مرحوم و مغفور اور چودھری محمد اسماعیل عرف محمد بوٹا کے تایا جان حاجی میاں عبدالعزیز یہ جو وفات پا گیا اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے جتنی باتیں کی ہیں اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں باقی جتنی میں نے اصلاح کی نیت سے کی ہے آج زیادہ تر چونکہ میں ذہن بنا کے آیا تھا کہ تھوڑا سا زور جو ہے وہ اصلاحی گفتگو پہ کرنا ہے باپ کی شان بھی بیان ہو جائے اور آپ کی اصلاح بھی ہو جائے تو دعا کرے اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ پہلے مجھ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے پھر آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ